بچوں، آج کا سیشن شروع کرنے سے پہلے دوبارہ ہم یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، خصوصاً سیلاب کے بعد سے۔ اور گو کہ سیلاب کا پانی آہستہ آہستہ اب سمندر کی طرف چلا جا رہا ہے، اور سیلاب کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ جن علاقوں میں یہ پانی تھا، لیکن باہر کیا بہت زیادہ وہاں پہ غربت اور لوگوں کی بے کسی کے حالات ہیں۔ تو جو کچھ بن پڑتا ہے، اپنی دعاؤں سے اور مالی امداد سے مدد کیجیے ان بہن بھائیوں کی جو کہ ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ مستحقین تک یہ پیسے پہنچ سکیں اور ان کی امداد ہو سکے، تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ کچھ دیر پہلے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ نوٹر ڈیم کا جو چرچ تھا، جب یہ جلا تھا پیرس کے اندر، تو ایک دن اور 1.5 ڈیز، یعنی کہ ایک ڈیڑھ دن کے اندر $880 ملین اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو کچھ اصحاب جو ہیں اس کے اوپر پوسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے جو ہے مدد کی ضرورت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم من حیث القوم ہم اس سے بہت زیادہ خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو بتانے کی اور یاد کروانے کی ضرورت ہے، تو یاد کرواتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ خود سے جو ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کرتے چلے جائیں گے جب تک کہ یہ حالات درست نہیں ہو جاتے۔ آج بچوں پھر کچھ باتیں، کچھ شکایتیں ہوں گی۔ افو درگزر کا کافی جو ہے ڈیٹیل سیشن چل رہا ہے، اس کے اندر مزید بات کریں گے۔ آج اس کے سلسلے میں چوتھا پروگرام ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح یاد دلواتے چلیں کہ عبادات جو ہیں وہ صرف دین جو ہے وہ صرف عبادات ہی نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے احکامات کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ اور جب یہ کرے ہوں گے تو یہ خود بھی عبادت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی عبادت میں آتا ہے کہ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، تو دیکھیں یہ بھی عبادت ہے۔ تو جب ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں میں اسلام کے احکامات کے خیال رکھیں گے اور عمل کریں گے، تو پوری زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ ایک یہودی نے، شاید اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو، حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ دن رات عبادت میں ہوتا ہے ہمارا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا کہ ہم تمام اپنے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل ہے اس کے مطابق کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے عبادت ہوتی ہے، اور یہی ہماری عبادت ہے۔ تو یقیناً بچوں، جب ہم کام کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر اور اللہ کے احکامات کے مطابق، تو یقیناً ہمارے 24 گھنٹے عبادت میں آ جائیں گے۔ ذکر و تسبیحات کے اوپر ہم آپ کو یاد دہانی کرواتے چلیں کہ اس کو نہیں چھوڑنا، خصوصی توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور ابھی یہ جو حالات ہیں اس کی وجہ سے درود شریف اور استغفار اس کی کثرت کیجئے۔ 100 مرتبہ تو ہے ہی، لیکن جتنا زیادہ پڑھ سکیں، چلتے پھرتے آتے جاتے کوشش کریں کہ یا تو استغفار پڑھ رہے ہوں یا درود شریف اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کی ذکر و اذکار کی عادت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ملک کے اوپر بہت زیادہ احسان اور برکات والے معاملات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی سلسلے میں بچوں، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی یاد کرنے والا زندہ اور نہ یاد کرنے والا مردہ ہے۔ یہ بہت پہلے بھی حدیث شریف ہم نے آپ سے شیئر کی تھی، آج جو ہے دہرائی کے طور پہ شیئر کر رہے ہیں، اور اس لیے بھی کہ جب کوئی قوم زندہ ہوتی ہے، جب اشخاص اور اقوام، قومیں اور لوگ زندہ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے معاملات خود ہی سدھار لیتے ہیں، انہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہمارا ذکر جو ہے ہمیں زندہ لوگوں کی فہرست میں رکھے گا، اور ہمیں ہمارے مقاصد، جس میں ہمیں خود بھی آگے بڑھنا ہے اور وطن عزیز کو بھی آگے بڑھانا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اور یہی جذبے انشاءاللہ رہیں تو بہت جلد انشاءاللہ العزیز ہم نہ صرف ان حالات سے باہر نکل آئیں گے، بلکہ پورے حالات جو ہمارے ملک کے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی آتی ہے، روزگار کی کمی ہوتی ہے، دیگر تفکرات آتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے ہم اپنے عزم سے اور اللہ کی مدد سے اور اللہ سے مانگ کے چلتے ہوئے انشاءاللہ ان حالات پہ بھی قابو پا لیں گے۔ اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ مفید چیز ہے وہ ذکر، کہ جتنا ذکر کریں گے اللہ کا استحضار رہے گا، چیزوں پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ عفو درگزر اور غصے کے اوپر بچوں بات چل رہی ہے، تو اس میں اپنا غصہ یا بدلہ لینے کی صفت کو پہچاننے کے سلسلے میں آج کچھ مزید بات کریں گے، جو کہ پچھلے چیپٹرز میں نہیں ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ غصہ اعتدال کے اندر جو ہے یہ ہونا چاہیے، یعنی کہ غصہ بذات خود ایک بری چیز نہیں ہے، جیسے انٹرنیٹ بذات خود ایک بری چیز نہیں ہے، انٹرنیٹ سے آپ
اچھی چیزیں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور بری بھی. اسی طرح سے غصہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، اور یہ کسی حد تک ہونا جو ہے یہ درست بھی ہے، لیکن اس کے اوپر اعتدال ہونا چاہیے. اور اگر کوئی شخص اپنے غصے کو قابو پا سکتا ہے تو وہ بہادر ہے، وہ شجاع ہے، شجاعت ہے اس کے اندر. اور اگر اس میں زیادتی ہوتی ہے تو اس کا نام تہور ہے، یعنی کہ یہ بربادی لاتا ہے. تو غصے کی زیادتی جو ہے یہ بربادی لے کے آتی ہے، اور خدا نہ خواستہ غصہ بالکل بھی نہ آئے تو یہ پھر بزدلی ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک سانپ آیا، اور سانپ نے آ کے پوچھا بزرگ سے کہ آپ میرے کچھ نصیحت کریں. تو بزرگ نے کہا کہ تم جو ہے لوگوں کو کاٹا مت کرو. اب وہ سانپ اپنی جگہ چلا گیا. کچھ عرصے بعد بزرگ کا وہاں سے گزرنا ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ سانپ کے اوپر کچھ جانوروں نے حملہ کیا ہوا ہے، اس کا جسم کٹا پٹا پڑا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کسی کو کاٹنا نہیں. تو بزرگ نے آگے سے مسکرا کے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کاٹنا نہیں، مگر اس سے بھی منع نہیں کیا تھا کہ خود کو بچانا نہیں اور پھنکارنا نہیں، تاکہ دوسرے تم پہ حملہ نہ کر سکیں. یہ مثال کے طور پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بچوں کہ غصہ جو ہے یہ اعتدال کے اندر ہے، یعنی کہ بالکل بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ غصہ نہ آئے. غصہ تو آئے گا، لیکن غصے کو قابو پا کے اور غصے کے موقع پر موقع کے مطابق کیا کام کرنا ہے، اس چیز کا نام ہے کہ غصے کو آپ اعتدال پہ لے کے آئیں گے. اب پچھلے پروگرامز کے اندر ہم آپ کو اس بات پہ شیئر کرتے رہے آپ سے ٹپس بہت ساری کہ کیا ایسے کام کیے جائیں کہ جب غصہ آئے تو اس سے پہلے آپ تیار ہوں. اور آج ہم جو ہے اس کی جو ہے ریویژن کروا دیں گے آپ کو، اور ساتھ میں یہ بھی بات کریں گے کہ بالکل عین غصے کے وقت پھر کون سے کام کرنے والے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ روزانہ ایک پریکٹس کر رہے ہیں کہ جب غصہ آئے تو آپ اس کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ آپ کو غصے کے اوپر قابو پانا ہے. اور اگر غصہ آ جائے تو اس وقت کیا کام کرنا چاہیے، یہ ہم اگلی سلائیڈز میں آپ سے بات کریں گے. غصہ کے پہچاننے کے سلسلے میں بچوں، غصہ تکبر سے پیدا ہوتا ہے. انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے، تو وہ غصہ جو ہے کرتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے سے بڑے پہ جو ہے وہ غصہ کرے، جو کہ اس سے زیادہ طاقتور ہو، اس سے زیادہ وہ اقتدار اور اس سے زیادہ اس کے پاس پاور ہو، اس پہ وہ غصہ نہیں کرتا. غصہ عموماً اپنے سے چھوٹوں پہ یا اپنے سے کمزور لوگوں پہ کیا جاتا ہے، تو یہ تکبر کی بھی نشانی ہے. تو اس لیے غصے کو اعتدال پہ لانا بہت ضروری ہے کہ کہیں تکبر میں جو ہے مبتلا نہ ہو جائیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اسی سلسلے میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگلے 4 ہفتے جو ہیں وہ والدین یا بڑے بہن بھائی کوشش کرتے رہیں کہ عفو درگزر کے سلسلے میں آپ کو کبھی غصہ آیا ہو اور آپ نے وہ معاف کر دیا ہو تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں، تاکہ آپ کو اس میں مدد ملتی رہے. اور ایک کاغذ پر بھی لکھ لیں کہ غصے کے کیا نقصانات ہیں. اس پہ بھی کافی بات ہوئی تھی. آج ہم ایک چھوٹی سی ایک ایلیفنٹ کی سٹوری آپ سے شیئر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک صاحب کے پاس ایک ہاتھی ہوتا تھا، اور ہاتھی وہ مست ہو گیا، یعنی کہ ہاتھی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا. تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ ہاتھی کنٹرول میں آ جائے، لیکن نہیں آ رہا تھا. حتیٰ کہ فیصلہ ہو گیا، مالک نے فیصلہ کیا کہ اس کو گولی مار دی جائے. تو وہاں پہ ایک بہت ہی تجربے کار اور ماہر ہاتھیوں کا رکھوالا تھا، یعنی کہ وہ اس نے ساری زندگی یہی کام کیا تھا کہ ہاتھیوں کی وہ دیکھ بھال کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ اس کو گولی مت مارو، یوں کرو کہ ایک بہت بڑا شیر جو ہے اس کا مجسمہ بنوا کے اس کے سامنے رکھ دو، یہ خود ہی خوفزدہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ غصہ کرنا کم کر دے گا. جب یہ کیا گیا تو ہاتھی نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سامنے ایک بہت طاقتور شیر موجود ہے، تو اس نے غصہ کرنا چھوڑ دیا اور بہت ہی جو ہے وہ اپنے طریقے پہ اور تمیز سے جو ہے رہنا شروع ہو گیا. تو یہ ایک خوبصورت حکایت ہے جو کہ بتاتی ہے کہ جب ہمیں پتہ معلوم ہو کہ غصے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، جو سامنے والی چیز ہے یہ ہمیں اور نقصان پہنچا سکتی ہے، اگر اس کا ہم روزانہ استحضار کرتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے، تو غصے کے وقت قابو پانا آسان ہو جائے گا. اور اسی طرح سے اس وقت اگر ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ غصہ تکبر کی وجہ سے آ رہا ہے، جیسے کہ ایلیفنٹ کو پتا تھا میں بڑا سب سے جو ہے وہ طاقتور ہوں، لیکن اس کے سامنے اس سے طاقتور چیز آئی تو اس نے غصے پہ قابو پا لیا. تو ہمیں جب یہ ذہن میں رہے گا کہ ہر بڑے سے بڑا موجود ہے اور سب بڑوں سے بڑی اللہ کی ذات ہے، تو غصے پہ قابو پانا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ کی حلاوت محسوس کریں کہ غصہ کنٹرول کرنے سے آپ اللہ کے سائے میں آ جائیں گے.
اور اسی کے اوپر جو ہے نا ہم نے آپ سے بہت سارے واقعات بھی شیئر کیے تھے جاپان سے، لکھنؤ سے، اور خصوصی طور پہ اکرام المسلمین، کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں اگر ہم ان کا احترام کر رہے ہیں اور یہ ایک ایکو سسٹم ہم بنا کے چل رہے ہیں، تو گھر کے اندر ہمارا ایک ماحول بن جائے گا جہاں پہ ہم نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہوں گے۔ تو گھر میں جو لوگ ہیں ان سے محبت و اکرام سے پیش آئیں، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ دوسروں کی غلطیاں جب ہم معاف کرنا سیکھیں گے تو دوسرے ہماری غلطیاں بھی معاف کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے اوپر غصہ کرنے کے معاملات جو ہیں یہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک دوسرے سے بات کیجئے، اگر آپ کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تکلیف ہے یا کوئی گریونس ہے، کوئی غلط فہمی ہے، تو بات چیت کے ذریعے طے کریں، اور ویسے بھی موقع با موقع وقت نکالیں کہ بات کیا کریں مختلف موضوعات کے اوپر، اپنے اسکول کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں۔ بہت اچھا ہوتا ہے جب ہم گھر میں ہی لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے ہم لیتے رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کی مدد جو ہے ہمیں ملتی ہے، اور اس سے ایک دوسرے کا احترام اور محبت اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، گھر سے باہر نکل کے اب ہمیں مزید کیا کام کرنے ہیں، وہ ہے پڑوسیوں سے حسن سلوک، یعنی کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اگر ہم یہ اچھا سلوک کریں گے تو کبھی خدا نہ خواستہ جب ہمیں ایسا موقع آئے گا کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ابتر ہوں گے یا خراب ہوں گے، تو کم از کم ہم اس احسان کی وجہ سے، حسن و سلوک کی وجہ سے ان کو معاف کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی تین طرح کے ہیں، ایک وہ پڑوسی ہے جس کے تین حقوق ہیں، اور دوسرا وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں، اور تیسرا وہ جس کا ایک حق ہے۔ تو تین حق والا پڑوسی کون ہے؟ تین حق والا وہ پڑوسی ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو۔ تو تین چیزیں آ گئی، آپ کے پڑوس میں ہے، مسلمان ہے، اور رشتہ دار بھی ہے۔ تو اس کے تین حق ہیں۔ دوسرے حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان دینی بھائی بھی ہے، یعنی کہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، مسلمان ہے، لیکن رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کے دو حق ہیں۔ اور آخری میں جس کا ایک حق ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے، نہ تو اس سے کوئی رشتہ داری ہے اور نہ ہی وہ ہمارے دین میں حصے دار ہے، لیکن پڑوسی ہونے کی وجہ سے، ہم دیوار ہونے کی وجہ سے، ایک ہی گلی محلے میں رہنے کی وجہ سے اس کا بھی حق ہے۔ اسی سلسلے میں ہم آپ سے ایک سٹوری شیئر کرتے ہیں، ایک پہلے حدیث شیئر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک سٹوری شیئر کریں گے کہ غیر مسلموں کے کیا حقوق ہیں۔ پہلے جو مسلمان ہیں ان کے متعلق تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم کامل مومن نہیں، یعنی کہ تین مرتبہ فرمایا۔ جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر اور تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ تو بچوں، اگر ہم اپنے غصے سے پڑوسیوں کو اور ساتھ والوں کو تکلیف پہنچائیں گے اور وہ ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہوں گے اور ہماری وجہ سے تکلیف میں آئیں گے، تو ہمیں کامل ایمان نہیں ملے گا۔ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی سوسائٹی کے اندر پڑوسیوں سے حسن سلوک اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کے اتنے زیادہ احکامات آئے ہوں، اور ہم صرف ان احکامات پہ ہی عمل کرنے والے بن جائیں، تو امید ہے کہ ہمیں اپنے اوپر قابو پانے اور دوسروں کے ساتھ معاملہ احسان کرنے میں ہمیشہ بہت آسانی رہے گی۔ اب بات کرتے ہیں غیر مسلم کے حقوق کے اوپر، تو اس کے اوپر چھوٹی سی سٹوری یہ ہے بچوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن ان کے گھر بکری ذبح ہوئی، تو انہوں نے گھر والوں سے کہا تم لوگوں نے ہمارے یہود پڑوسیوں کے لیے بھی کوئی ہدیہ بھیجا؟ اور یہ تین مرتبہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے احکام کی مسلسل تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ وہ اس کو وارث قرار دے دیں گے۔ یعنی کہ پڑوسیوں کے اتنے زیادہ حقوق ہیں، اتنا زیادہ احترام ہے کہ اگر جو ہے وہ ان کے گھر میں بکری بھی ذبح ہوئی اور پڑوس میں یہودی تھے تو ان کے لیے بار بار فرما رہے تھے کہ کیا ان کو بھیجا، کیا ان کو بھیجا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، تو میں اپنے جو پڑوسی ہیں ان کے ایون غیر مسلم ہیں لیکن ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بچوں، اگر یہ نظریہ ہمارا رہے گا اور ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر، گھر کے اندر بھی اکرام کے ساتھ رہیں گے، اور اکرام انسانیت ہمارا پھیل کے محلے کے لیول پہ آ جائے گا، گلی کے لیول پہ آ جائے گا، اور ایون کہ کلاس فیلوز کے لیول پہ آئے گا، اسکول کے جو ہمارے باقی جو کہ کلاس فیلو تو نہیں ہوتے لیکن اسکول فیلو ہوتے ہیں، ان تک آئے گا، تو آٹومیٹیکلی یہ ہمارا سرکل ایک بڑا ہوتا چلا جائے گا، جہاں پہ ہم لوگوں کا احترام کریں گے
اور جب احترام کرتے رہیں گے تو خود بخود جو ہے لوگوں کو معاف کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی، کیونکہ یہ احترام اور اکرام ہمیشہ ذہن میں رہے گا کہ ہم نے ان لوگوں کا احترام کرنا ہے۔ بچوں یہ تو وہ باتیں تھی اب تک جو کہ ہم جب کرتے رہیں گے تو غصہ آنے سے پہلے پہلے ہم قابو پا لیں گے۔ آج تھوڑی سی اس بات پہ ہم غور کرتے ہیں کہ اگر غصہ آ جائے تو اس سچویشن میں اب ہم نے کیا کرنا۔ اللہ کرے کہ ہمیں باتیں یاد رہ جائیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ کہ یہ جو 3-4 ٹپس ہم آگے بتانے والے ہیں ان کو بھی لکھ لیں، اور جب تک یہ غصے کے اوپر افو درگزر کے اوپر ہمارے سیشن چل رہے ہیں، کم از کم ان ویکس کے اندر، ان ہفتوں کے اندر اس کو ذرا پڑھتے رہا کریں، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جب غصہ آئے گا تو اس کا یاد کرنا آپ کو آسان ہوگا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے کہ اگر غصہ آ جائے تو اس جگہ سے ہٹ کے وضو کر لیں، اور وضو کرنے کی وجہ سے سب سے پہلے جو ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سچویشن سے ہٹ کے اب اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور وضو بھی ایک عبادت ہے، تو عبادت اللہ کی طرف جانے کا ذریعہ ہے، تو ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اس وقت مدد رحمت کے معاملات ہو جائیں گے۔ عرب بدوؤں کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں بچوں۔ عرب میں ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور عربوں کا غصہ بہت شدید ہوتا ہے، یہ وہ غصہ نہیں ہوتا جو کہ ہم عام طور پہ اپنے ملک میں دیکھتے ہیں۔ ان کو جب غصہ آتا ہے تو قابو پانا ان کے اوپر بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بڑے سخت غصے میں ہوتے ہیں، اور مار کٹائی اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے میں بھی فوری طور پہ دریغ نہیں کرتے۔ پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ زبانی ہی ایک دوسرے کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو ہاتھا پائی پہ بات آنا بہت جو ہے وہ معمول کی بات ہے۔ اور اس میں دیکھا کہ اس غصے کی کنڈیشن میں جب ان کے جسم لرز رہے ہوتے ہیں اور آوازیں بے قابو ہو جاتی ہیں اور لال سرخ ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی صرف اتنے کہتا ہے صلی علی النبی، صلی علی النبی، صلی علی النبی، بس یہ کہنے کی ضرورت ہوتا ہے، ان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو اور یہ غصہ ان کا قابو میں آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ یاد رہ جائے بچوں، غصے کے وقت میں درود شریف پڑھ لیا جائے، وضو کر لیا جائے، تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، نہ صرف غصے پہ قابو ہوگا بلکہ اور بھی بہت زیادہ برکات آئیں گی۔ ایک اور ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں۔ پوزیشن چینج کرنے کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جتنا آپ زمین کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی وہ جسے کہتے ہیں نا، جیسے آپ کے جسم کی انرجی جو ہے یہ ارتھ میں چلی جاتی ہے، زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس میں وہ انرجی کم ہوتی ہے، بلکہ ایک طرح سے یہ خود کو کمتر کرنے والی بات بھی ہے کہ جب آپ کھڑے ہونے سے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھے ہونے سے لیٹ جاتے ہیں تو خود کو ایک احساس ہوتا ہے کہ اب آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ مقابلہ کر سکیں، یعنی کمزور کنڈیشن میں ہے، تو خود کو عجز کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ عجز میں لانا جو ہے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں جب آپ کھڑے ہونے سے بیٹھیں گے اور بیٹھنے سے لیٹ جائیں گے تو اس میں کم از کم جو ہے وہ لڑائی کی نوبت نہیں آتی، اور جو سامنے والا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو عجز کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اگر وہ غصے میں ہو تو وہ بھی اس پہ قابو پا لیتا ہے۔ تو یہ 3 ٹپس ہو گئی اب تک، اگر غصہ ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اگلی ٹپ یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ 2 صحابیوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی لڑائی ہو گئی، آپس میں وہ لڑ پڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ غصہ کرنے لگے۔ اگرچہ یہ بے ادبی ہے، لیکن چونکہ یہ معاملہ ہم تک پہنچانا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس موقع پہ کیا کریں، تو یہ واقعہ ہوا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھتے رہے اور پھر فرمایا کہ میں اگر ان کو ایک کلمہ بتا دوں تو ان کا غصہ جاتا رہے گا کہ یہ اعوذ باللہ پڑھیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ غصے میں شیطان سر پہ قابو کر لیتا ہے، شیطان کا جو ہے وہ بہت زیادہ اٹیک انسان پہ ہوتا ہے، اور اس کا قبضہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھنے سے انشاءاللہ جو ہیں وہ شیطان کا جو ہم پہ حملہ ہے، شیطان کا جو ہمارے اوپر ایک قدرت اور طاقت ہے، وہ اس میں کمی آئے گی اور غصے پہ قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ آخری چیز بچوں کہ اس جگہ سے ہٹ جائیں، کوشش کریں کہ اس جگہ سے ہٹ جائیں اور اس جگہ سے دور چلے جائیں، لیکن جب دور جائیں تو پاؤں پٹکتے ہوئے اور جسے کہتے ہیں کہ غصے میں باتیں کرتے ہوئے اس جگہ سے مت جائیں، بلکہ بہت ہی آہستگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اس جگہ سے ہٹ جائیں۔ جب آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں گے تو وہ سچویشن سے، اس منظر سے اور ان لوگوں سے آپ دور ہو جائیں گے جن کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے، تو غصے پہ قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ اور غصہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے۔ تکبر کا علاج ہم نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہاتھی کی کہانی پہ، کہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جس کے اوپر آپ غصہ کر رہے ہیں وہ آپ سے کمتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر نہیں ہوتی بچوں، وہ کمتر
کسی وقت بھی ہم سے بڑھ سکتے ہیں، اور نیکی میں تو وہ یقیناً ہم سے آگے ہوتے ہیں، اس بات کا تو ہمیں ہر وقت سوچ ہونا چاہیے۔ تو اسی بات کو سوچ کے اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ ہم سے نیکی میں آگے ہیں، ہم سے تقوی میں آگے ہیں، اور میرے اوپر جائز نہیں ہے کہ میں ان کو اپنے سے کم تر سمجھوں، تو نہ صرف غصہ بلکہ تکبر دونوں کے اوپر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ ایک اور ٹپ یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ مقرر کر لے، یا 1 یا 2 وقت کا فاقہ کرے کہ اگر میں نے غصہ کیا تو آئندہ جو ہے میں اپنی پاکٹ منی جو ہے وہ صدقہ کر دوں گا، یا میں 1 سے 2 وقت کے کیا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو آہستہ آہستہ بچے یہ بھی عادت کا حصہ بن جائے گا کہ عین اس وقت یاد آ جائے گا کہ پچھلی دفعہ بڑے پیسے دینے پڑے، یا 2 دن کھانا نہیں کھایا، تو اب غصہ کروں گا تو دوبارہ یہ کام کرنا ہوگا، تو غصے پہ قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ جس پہ غصہ ہے کوشش کریں بچوں کہ اس کو آپ کچھ تحفہ دے دیں، ہدیہ دے دیں۔ اس سے بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپس کی محبت، ہم نے ہدیے کے اوپر بہت سارے پروگرام کیے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے فیوچر میں بھی پھر گوئنگ فارورڈ بھی ان صاحب کے ساتھ کم از کم آپ کو، یا ان دوست کے ساتھ، یا ان رشتہ دار کے ساتھ غصہ کرنے میں غصے پہ قابو پانے میں آسانی ہو جائے گی۔ کچھ والدین نے ہمیں بتایا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ذرا ذرا سی بات پہ غصہ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ ہمیں حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ کی غصے کے اوپر کتاب میں یہ چیز ملی کہ اس محفل میں کوشش کرے کہ لجاجت سے معافی مانگے۔ لجاجت کی جو ڈیفینیشن انہوں نے بتائی ہے اس میں وہ بڑی اچھی ہے کہ ہاتھ جوڑ کے دوسرے کے پاؤں پڑ کے معافی مانگے، اور جب انسان کو 2 3 4 مرتبہ ایسا کرنا پڑ گیا تو خود بخود انسان اپنے غصے پہ قابو پانے میں اس کو بڑی مدد ملے گی۔ تو یہ ان بچوں کے لیے ہے جن کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، وہ کوشش کریں کہ اگر غصہ آ جائے تو اسی محفل میں جس کے اوپر وہ غصہ کر رہے ہیں ان سے بڑے عجز سے، بڑے انکساری سے معافی مانگ لیں۔ اور بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو بندہ جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس سے بہت بلند کریں گے، کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہ صرف اپنے غصے پہ قابو پا رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو عاجزی کی طرف لے جا رہے ہیں، تکبر سے دور کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بے حد جو ہیں بینیفٹس ہوں گے۔ تو یہ بچوں کچھ ٹپس تھے، انشاءاللہ جو ہے آج آپ کو یہ سلائڈز بھی شیئر کر لیں گے۔ وہ تمام باتیں جو آپ نے ہمیں بتائیں اب تک وہ لیفٹ سائڈ پہ ہم نے بتا دیں، مور اور لیس یہ وہی ہیں جو کہ ہم نے ابھی ڈسکس بھی کر لیں دوبارہ سے۔ کوئی سچا واقعہ یا کہانی لکھیں تو اس کے اوپر ہمیں 2 مضمون ملے، وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ صفوان محمود لکھ کے بھیجتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوست کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے تھے، انہوں نے اس سے کہا بھی کہ یہ نالی میں نہ جائے، لیکن اس نے کہا کہ ہم اس کی احتیاط کریں گے، لیکن باہر کیف وہ فٹ بال نالی میں چلا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنے دوست سے کہ یہ نکال کے دو، تمہاری وجہ سے گرا ہے، اور پھر وہ ایک گھر کے سامنے ایک پلی کے نیچے بھی پھنس گیا جس میں اس کا ساتھی نہ نکال سکے، تو ان کو 1 سال تک اس سے خفا رہے۔ تو صفوان، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت شکریہ آپ نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نہیں نکال سکے تو اس میں وہ بھی ہیلپ لیس ہو گئے، یعنی کہ وہ آپ کی مدد تو کرنا چاہتے تھے لیکن مدد نہیں کر پائے، اور کھیل میں تو نقصان ہو ہی جاتا ہے، بعض اوقات تو جس چیز سے کھیل رہتے ہیں گم ہو جاتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس میں ایک دوسرے سے کوشش کریں کہ ناراض نہ ہوا جائے بلکہ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تو انشاءاللہ غصہ بھی آپ کو نہیں آئے گا، اور فیوچر میں مستقبل کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزوں کے اوپر قابو پانا بھی آسان ہوگا۔ عائشہ محمود لکھتی ہیں کہ انہوں نے اپنی کسی کلاس فیلو سے پینسل مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا، اس کی وجہ سے وہ ابھی تک ناراض ہیں۔ تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی پینسل ہو اور ان کے پاس زیادہ پینسل نہ ہو۔ اس کے برعکس ہمیں ایک اور واقعہ ملا کہ وہ اپنی سہیلی سے اس لیے ناراض ہیں کہ ان سے پینسل مانگتی رہتی ہیں، تو ان بچے سے بھی ہم نے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ 2 پینسلیں لے جائیں تاکہ کبھی ان کو دینا پڑے، کوئی مانگے تو آپ کے پاس ایکسٹرا پینسل ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی صرف کیئر اگر ہم کرنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنے غصے پہ قابو پانا اور دوسروں کی مدد کرنے میں بہت زیادہ آسانی رہے گی۔ ایک اور بچے نے اپنا اینگر سکور بھیجا، مجھے بڑا اچھا لفظ لگا یہ اینگر سکور، بڑا خوبصورت ورڈ ہے۔ تو بچوں آپ اپنا اینگر سکور شیئر کرتے رہیے، ان کا 3/7 ہے، یعنی کہ ایک ہفتے میں 3 مرتبہ ان کو غصہ آیا۔ اللہ جو ہے وہ سب کو اپنے غصوں پہ کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ عادت دیں، اس کا ہمیں اس چیز کو سیکھنے کی جو ہے وہ صلاحیتیں اور اس پہ عمل کی صلاحیتیں، کوشش کریں کہ بچوں اپنا اینگر سکور ہم سے شیئر کرتے رہیں۔ بات کریں گے اب قصص الانبیاء کی، گوہر بھائی ہمیں جو ہے وہ کسی نبی کا، پیغمبر کا واقعہ سنائیں گے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے
قصہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور آپ بچپن ہی سے بہت ہی ذہین تھے، اور ذہانت کے اثار آپ پر صاف نظر آیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کبھی کبھی آپ سے مختلف مقدموں کے لیے مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین مقرر ہوئے، اور اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ تخت نشین ہونے کے 4 سال بعد آپ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کرا دیا، اور یہ کام جنات سے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت بھی دی تھی، اور سلطنت بھی ایسی بڑی کہ قیامت تک ایسی سلطنت کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور نبوت اور سلطنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے، اور جانور آپ کے فرما بردار تھے، جو خدمت چاہتے آپ ان سے لے لیتے تھے۔ اسی طرح ہواؤں پر بھی آپ کو اختیار دیا گیا تھا، اور ہوائیں آپ کو اڑا کر کبھی یمن سے شام اور شام سے یمن لے آیا کرتی تھیں، اور 1 مہینے کا سفر حضرت سلیمان علیہ السلام آدھے دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ بڑے سے بڑا جن آپ کی حکم کی خلاف ورزی کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات سے بہت بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے۔ مثلا سمندر کی تہ میں غوطہ لگوا کر ان سے قیمتی موتی نکلوا لیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے محلات اور قلعے تعمیر کرا لیتے تھے، اور بہت سی عبادت گاہیں تعمیر کرا لیتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر بھی آپ نے جنات سے کرائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ 2 عورتیں اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو لے کر جنگل میں سفر کر رہی تھیں۔ ایک بچے کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اب دونوں عورتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک عورت کہتی کہ تمہارے بچے کو اس نے کھایا ہے، اور دوسری عورت کہتی کہ نہیں، تمہارے بچے کو کھایا ہے۔ یہ لوگ مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پیش ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان میں سے جو بڑی عورت تھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ بچہ جو تھا وہ اس کے قبضے میں تھا، بچہ اس کے پاس تھا، اور چھوٹی عورت کے پاس کوئی لاجک، کوئی دلیل بھی نہیں تھی کہ وہ پروف کر سکتی کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ جب دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزریں تو آپ نے بھی مقدمے کی تفصیل پوچھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے ساری تفصیل بتائی تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ چھری منگوا لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر بڑی عورت تو چپ رہی، لیکن چھوٹی عورت جو ہے وہ چیخ اٹھی کہ نہیں نہیں، بچے کے ٹکڑے نہ کریں، میں بچہ دینے کو تیار ہوں، یہ بچہ آپ اس بڑی کو ہی دے دیں، میں بچہ نہیں لیتی، لیکن بچے کے ٹکڑے نہ کریں۔ جب چھوٹی نے یہ کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ اصل میں بچہ چھوٹی کا ہی ہے، پھر آپ نے اسے وہ بچہ دے دیا۔ اس واقعے سے بھی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی کہ ہوا اور جنات تک آپ کے تابع تھے، آپ کے فرمان بردار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ایک بہت بڑا تخت بنوایا تھا۔ آپ اس پر بیٹھ جاتے، آپ کے ساتھ آپ کے اہل ایمان بیٹھ جاتے، ضرورت کا سامان اس پر رکھ لیا جاتا، پھر وہ تخت ہوائی جہاز کی طرح اڑتا، اور جہاں جانے کا حکم اسے دیا جاتا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور باقی سب لوگ جو بھی اس پر بیٹھے ہوتے اس کو لے کے وہاں چلا جاتا۔ اور اس تخت کے اوپر بہت ساری کرسیاں بھی رکھی ہوتی تھیں، انسانوں کے ساتھ جو نیک ایمان والے جن تھے وہ بھی اس تخت پر بیٹھے ہوتے تھے، اور پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ وہ اس تخت کے اوپر سایہ کریں تاکہ دھوپ نہ پڑے اس کے اوپر، تو پرندے اس تخت کے اوپر اڑتے تھے اور اس کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بعض جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو حکم دیتے تو وہ سمندر کی تہ میں جا کے موتی نکال لاتے تھے، اور بہت بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھی، اور ان کی وہ باتیں سمجھتے تھے، اور
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے اندر جنات کے اور جانوروں کے ساتھ ساتھ پرندے اور بھی بہت سے جانور شامل ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر پر جا رہے تھے کہ قحط پڑا ہوا تھا اور سفر لوگوں کو لے کے باہر جا رہے تھے کہ دعا کریں، تو راستے میں ایک چونٹیوں کی آبادی آئی جس کو وادی نمل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر ایک چونٹی پر پڑی اور اس چونٹی کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے وہ قحط دور کر دیا اس چونٹی کی دعا سن کر، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے اس کی بات سن لی اور انہوں نے سارے لشکر کو کہا کہ چلو واپس چلو، اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی کی دعا سے ہمارا کام کر دیا اور اب تمہاری طلب پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کے چلے تو جنگل میں سے گزر رہے تھے، وہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر ایک چونٹی بولی کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر ہنس پڑے اور پھر اس کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چونٹی تک کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو بچوں، یہ تھی کہانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مزید واقعات انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی بار سنائیں گے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں ایک بار پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا سلمان علیہ السلام کے واقعات ہم سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عجیب قسم کے قوتیں عطا فرمائی تھی، پرندوں کی بولیاں، ایک دن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا۔ جب یہ واقعات نازل ہوئے تھے اور قرآن پاک کے اندر، تو اس وقت نہ تو ہوائی جہاز ہوتے تھے اور نہ ہی جو ہے ویڈیو اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، اور انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وقت صحابہ کرام ان چیزوں کے اوپر منوعن ایمان لے آئے کہ واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب ممکن ہے۔ تو آج سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس وقت میں ان صحابہ کا کیا ایمان ہوتا تھا کہ سمینا سن لیتے تھے وہ، اور پھر اطاعنا اس کے اوپر وہ عمل کر لیتے تھے۔ اور آج ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں کہ یہ سب ممکن ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی پہنچا جا سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کی جا سکتی ہے، اور سفر میں بڑی آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو بچوں، آج کی کہانی سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، سب سے پہلے یہ کہ سب سے اصل بادشاہت اور قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو جنات ہوں، جانوروں، سب کو اس کا تابع کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے منسلک ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ زلزلہ آیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا عصا زمین پہ مارا اور فرمایا کہ کیا میں جو ہے وہ انصاف نہیں کرتا، اور اس کے بعد زلزلہ جو ہے وہ رک گیا۔ یہ واقعات تواتر سے جو ہے وہ ہسٹری کے اندر چلے آ رہے ہیں کہ جب جب لوگ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں اور تقوی کے اوپر رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بھرپور مدد ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اور کافی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ عمومی طور پہ دیکھنے میں نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں ہمارے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ اور کائنات تو بنائی اللہ نے اس لیے تھی کہ انسانوں کی جو ہے وہ مدد کی جا سکے۔ تو جب ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو پوری کائنات کی طاقتیں جو ہیں وہ مسخر ہو جاتی ہیں اور ہمارے لیے کام کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمام مخلوقات کی دعائیں جو ہیں سنتے بھی ہیں، اور ان کو دعاؤں سے جو ہے جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ بھی پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ چونٹیوں جیسی ایک حقیر مخلوق، یعنی کہ جن کی آواز شاید ابھی تک انسان تو سن نہیں سکتے، شاید نئی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر بھی یہ آوازیں ریکارڈ نہ کی جا سکیں، اور کر بھی لیا جائے تو سمجھا نہ جا سکے،
لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو سنتے ہیں، اور دعا سن کر انسانوں کی، چونٹیوں کی دعا سن کر انسانوں کو بھی بارش سے فیض یاب فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دعا کریں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ دعا کا دائرہ کار سب کے لیے ہو، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، وہ دعا سب کے لیے ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعا سے خود کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں۔ جب چیونٹیوں جیسی حقیر مخلوق کی بھی دعا سن کے قبول ہو سکتی ہے تو ہم بھی مسلسل دعا کرتے رہا کریں۔ دعاؤں کے اوپر ایک بہت خوبصورت کلام بھی ہے سید شبیر احمد کاکا خیل صاحب کا، کوشش کریں گے کہ ہم آپ سے شیئر کر لیں، اس کے بعد ضرور سنیے گا کہ دعا کرتے رہنے کی کے اوپر جو ہے وہ کتنی اہمیت بتائی گئی اس کلام کے اندر، اور اس سے دعا سننے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، دعا کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے چینٹیوں نے کہا کہ جب مطلب کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سن لیا کہ چینٹیاں جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کچل سکتے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے صحابہ جو ان کے ساتھ تھے سیدنا سلمان علیہ السلام کے ساتھ، ان کو فرمایا کہ آپ جو ہے یہاں سے تھوڑا سا راستہ چینج کر لیں، بدل لیں راستہ، تاکہ چیونٹیوں کو جو ہے وہ نقصان نہ ہو۔ تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے درجات تو انبیاء علیہ السلام کے بعد کے ہیں، تو پھر وہ ایک دوسرے پہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی نئی دنیا میں آج کل جو ایک پروپیگنڈا چلتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں اور جو انبیاء کرام کے بارے میں، تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان کی طبیعتیں کیسی تھیں، کس قدر وہ احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ چیونٹیوں جیسی مخلوق کا بھی، جس کا نہ کوئی مقدمہ ہونا ہے، نہ جس کے اوپر کوئی واویلا ہونا ہے، اس کے باوجود جب چیونٹیوں جیسی مخلوق کا خیال کیا گیا ہے تو پھر انسانوں کا اور دوسروں کا کتنا زیادہ احترام اور اکرام ہوگا۔ اور یہ احترام و اکرام ہمارے اسباق کے اندر اتنا زیادہ ہے، ہمیں جو شریعت میں بتایا گیا ہے کہ اس کی ہمیں کہیں نظیر نہیں ملتی، وہ گھر کے ہوں، باہر کے لوگ ہوں، ایک دوسرے کا احترام، اور حتیٰ کہ غیر مسلموں کا، اور پھر غیر مسلموں سے بھی باہر، یعنی کہ پرند چرند پودے درخت سب چیزوں کا احترام اور ان کی جو ہے وہ حفاظت کے ہمیں اتنا بتایا گیا ہے اسلام کے اندر، تو کس طرح سے اسلام اس بات کی تلقین کر سکتا ہے کہ کسی کا نقصان پہنچایا جائے؟ اور جب ان تمام اسباق پہ عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہماری طبیعتوں کے اندر غصہ کم اور عفو درگزر کے جذبات بھی زیادہ ابھرتے ہیں۔ پھر بچوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نیک دلوں میں خود بخود شکر گزاری آ جاتی ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی کرم کا معاملہ کرتے ہیں تو خود بخود دل میں شکر کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہم پہ آتی ہیں تو دلوں میں خود بخود شکر آتا ہے، اور اس شکر کو پھر نہ صرف یہ کہ زبانی، یعنی کہ اپنی زبان سے شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ اس شکر کو میں دوسروں کو بھی شیئر کرنا چاہیے، وہ نعمتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے، جیسے حضرت سلمان علیہ السلام نے شکر ادا فرمایا کہ اللہ کریم نے ان کو باقی نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ نعمت بھی عطا فرمائی کہ وہ جانوروں کی بات سمجھ لیتے تھے۔ تو ہر چیز پہ بچوں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر زیادہ سے زیادہ ادا ہوتا رہنا چاہیے۔ اب نام ہمارے اسٹار بچوں کے جن کے ہمیں کام مل رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حلیمہ صدیقی، محمد بن شہزاد، یاسر صدیقی، فاطمہ شہزاد، عائشہ شہزاد، حوریہ زینب، صفوان محمود اور عائشہ محمود، بہت شکریہ بچوں آپ کے کام ہمیں بھیجتے رہیے اور ہمارے ساتھ شریک رہیے، ہمیں آپ کے خیالات کا انتظار رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹے بچوں کا پروگرام ختم ہوتا ہے، عامر عثمان صاحب بڑے بچوں کا پروگرام شروع کریں گے، ساتھ رہیے گا، دعائیں بھی ہوں گی اور روین بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔